السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام مسجد کی بددعا نے ایک شخص کو برباد کر دیا۔ معزز سامعین، یہ موضوع آج کل سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہا ہے، اسی لیے میں نے اس عنوان کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اس پیغام کو ثواب کی نیت سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ معزز سامعین، مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایات بھیجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرو، وہ کیا کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض ہوا۔ بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست نبی سے نہیں سیکھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہما جس سے بھی سوال کرتے ہیں، جس سے بھی دریافت کرتے ہیں، تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے۔ پھر اس جملہ کو سن لیجئے، صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نماز درست نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا شخص ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئی اور یہ تأثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول نہ کیا گیا، منصب سے عہدے سے نہ ہٹایا گیا تو فتنہ فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر بھی دیا، عہدے سے ہٹا دیا، امامت کے منصب سے معزول کر دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بیجا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے، یہ شخص امامت کے لائق نہیں ہے۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دیتا ہوں کہ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے، آپ کے اعتراضات بیجا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعة فأتل عمره وأتل فقره وعرضه بالفتن۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ میرے بھائیوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا قبول ہو گئی، وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ رہی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص، وہ آدمی انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی، عورتوں کو چھیڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی۔ جواب میں کہتا، میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرے بھائیوں،
آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈا میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے۔ مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔